تو اس بات کے اوپر کیا ہے کہ یہ جو مشن شروع ہوا تھا اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کی غلامی سے نکال کر، مال کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لے کر آنا، یہ جو سارا کام شروع ہوا تھا، اس کام کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کام کو ضرور پورا کرے گا، یعنی یہ جو اسلام ہے یہ ایک دن پوری دنیا میں ہر گھر میں ضرور داخل ہوگا۔ اور اس وقت یہ کام شروع ہوا اور آج 1400 سال کے بعد دنیا کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اسلام کو نہ صرف جانتا ہے بلکہ وہ مسلمان ہے۔ آلموسٹ 25% آف دا ورلڈ پاپولیشن جو ہے وہ مسلمان ہے، اور انشاءاللہ یہ گرو کرے گا اور گرو کر رہا ہے۔ اسٹیٹسٹک یہ بتاتے ہیں کہ ایک سرٹن ایئر کے بعد، آئی تھنک 2030 کے بعد، اسلام ول بی دا لارجسٹ ریلیجن ان ورلڈ۔ اسپیکولیٹڈ فورکاسٹڈ نمبرز ہیں، واللہ عالم، ہو سکتا ہے پہلے ہو جائیں، ہو سکتا ہے بعد میں ہو جائیں، لیکن بہرحال جس تیزی سے اسلام گرو کر رہا ہے یہ مزید جو ہے وہ بڑھے گا۔ تو یہ جو حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ اپنا کام ضرور پورا کرے گا، وہ کام پورا ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اصل بات جو اس وقت سوچنے کی ہے وہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے دین کے مطابق چلیں یا نہ چلیں، ہم قرآن و سنت کو فالو کریں یا نہ کریں، ہم اسلام کی عظمت کو جانیں یا نہ جانیں، ہم اسلام کے اوپر ہوتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے فخر کریں یا نہ کریں، ہم اللہ کے اس دین کے لیے محنت کریں یا نہ کریں، الٹیمیٹلی جو آبجیکٹو ہے وہ اللہ اچیو کر کے رہے گا کہ اس دین کو پوری دنیا تک پہنچا کے رہے گا۔ اور پھر کیا فرمایا کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ کو ہماری ویسے بھی ضرورت نہیں ہے، جو یہ دین ہے اللہ نے ویسے بھی اس دنیا میں پوری میں پہنچانا ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے اللہ کسی اور سے کروا لے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم لوگ اس دین سے پھر جاؤ گے، اپنا کام نہیں کرو گے، تو اللہ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا، تمہیں تبدیل کر کے کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے اس دین کو پھیلانے کے لیے کسی انسان کی، کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، یہ تو اللہ کا انعام ہو جائے کہ اگر کسی انسان سے اللہ اپنے اس دین کا کام لے لے، چند الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس دین کے کسی شخص کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا دے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے اور رحمت ہے کہ اللہ نے اس شخص کو اس قابل سمجھا کہ اپنے اس دین کے لیے اس کو استعمال کر لیا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ یہ وہ ٹرین ہے جو کامیابی کی طرف جا ہی رہی ہے، تم اس میں بیٹھو گے یا نہ بیٹھو گے، اس نے اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے، لیکن اگر تم بیٹھ جاؤ گے تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس ٹرین کے اندر سیٹ نہیں مل رہی تو بے شک لٹک کے جانا پڑے، لٹک کے چلے جاؤ۔ اللہ کے دین کو تھامے رکھیں، اللہ کے دین سے ہٹنا نہیں ہے، اسلام سے ہٹنا نہیں ہے۔ اگر مشکلات آتی ہیں تب بھی اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود آپ کو وہ اسٹرینتھ عطا فرمائے گا جو آپ کو اس دین پہ قائم رہنے کے لیے چاہیے ہے۔ لیکن اگر ڈگمگا جائیں گے اور لڑک جائیں گے اور اگر چھوڑ دیں گے اور اگر ہمت ہار دیں گے تو پھر جو ہے ہم اس پہ قائم نہیں رہ سکتے۔ دیکھیے مشکلات آئیں گی، گرنا مسئلہ نہیں ہے، گر کے کھڑے ہو جانا ہے، وقتی طور پہ ڈاؤن ہو رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ کھڑے ہو جائیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شو کریں کہ اللہ یہ مشکل تو ہے، میرے لیے مشکل ہے، لیکن میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہی طرح کا کام لے گا یا ان سے ایک ہی لیول کا اس کے اوپر بوجھ ڈالے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بچہ ہے چھوٹا جس کی ایج 2 سال ہے، اس 2 سال کے بچے کو اگر آپ 20 کلو ویٹ پکڑائیں گے تو وہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اب آپ اس بچے کو کہیں یار تم کس قسم کے انسان ہو، تم سے 20 کلو نہیں اٹھایا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکا کھڑا ہوا ہے جس کی عمر 10 سال ہے، اس کو 20 کلو پکڑائیں تو شاید وہ بڑا زور اٹھا کے جو ہے وہ اٹھا ہی لے، پروبیبلی بڑی مشکل سے اٹھائے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور شخص کھڑا ہوا ہے جو جم جاتا ہے اور جم میں جا کے جو ہے پچھلے 10 سال سے جم جا رہا ہے۔ یہ کھڑا ہو کہ اس کو کہ بچے کو جو جس سے 20 کلو نہیں اٹھ رہا اس کو کہ بھئی کیا تم سے 20 کلو نہیں اٹھایا جاتا، اور یہ خود اٹھانا شروع کر تو یہ 50 کلو اٹھا لے۔ اب یہ کیا ہے، 3 ڈیفرنٹ طرح کے لوگ ہیں۔ اب جو شخص 50 کلو اٹھا سکتا ہے اگر وہ 5 کلو اٹھائے گا تو اس کو کہا جائے کہ بھائی تمہیں اللہ نے کیپیسٹی دی ہے، پوٹینشل دیا ہے، تم 50 کلو اٹھا سکتے، تم 50 کیوں نہیں اٹھاتے؟ جو 10 اٹھا سکتا ہے اس کو کہا جائے گا بیٹا آپ 10 اٹھا سکتے ہو، آپ 10 ہی اٹھاؤ،
کل جب تم بڑے ہوگے تھوڑی اور اسٹرینتھ آئے گی تب تم بھی اٹھا لینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں میں سے اسی طریقے سے جو کام ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. کچھ ہوتے ہیں جن کے ایمان تھوڑے کمزور ہوتے ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سلپ ہو جاتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چھوٹی آزمائشیں ڈالتا ہے. کچھ ہوتے ہیں جن کے ایمان تھوڑے مضبوط ہوتے ہیں, تھوڑے پریکٹسنگ ہو جاتے ہیں, ان کی آزمائشیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. اور پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کو کرتے 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 ایک سٹیج پہ پہنچتے ہیں کہ وہ پھر ایک ایسے چراغ کی طرح ہوتے ہیں کہ جن سے پوری دنیا کے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کے لیے آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں, اور ان میں سے انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے تھے. سب سے زیادہ مشکلات جو آتی تھی انبیاء علیہ السلام کو آتی تھی, حالانکہ وہ تو اللہ کے سب سے زیادہ کام کرنے والے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان سے زیادہ محبوب کون ہوگا اللہ کو, لیکن جیسی زندگی انہوں نے گزاری ویسی تو کسی نبی نے نہیں گزاری. تو جن سے سب سے زیادہ محبت کی جا رہی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کو ہی سب سے زیادہ آزما بھی رہا ہے, انہی کو ہی سب سے زیادہ مشکلات بھی فیس کرنی پڑ رہی ہیں. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین پہ چلنے والے ہیں اور دین پہ چلنے کی وجہ سے مشکلات آ رہی ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کے درجات کو بلند کرتا ہے. ہاں, کوئی شخص ایسا ہے جو دین پہ نہیں چل رہا, اللہ کا نافرمان ہے اور پھر مشکلات آ رہی ہیں, تو وہ مشکلات اس کے لیے تنبیہ ہوتی ہیں کہ دیکھو اللہ کی طرف پلٹ آؤ. تو اس میں کیا ہے کہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جنت کے راستے کے اوپر جو ہے وہ آزمائشیں تو ہوں گی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ جو سوال اوپر ہوا متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی, پھر اسی کا جواب اللہ تعالیٰ اس آیت میں دیتا ہے, اس آیت کے آخر حصے میں, الا ان نصر اللہ قریب, سن لو کہ اللہ کی مدد بہت ہی قریب ہے, بس پہنچنے ہی والی ہے. یعنی اللہ تسلی دے رہا ہے ایسے لوگوں کو کہ جو مشکل میں ہیں, مصیبتوں میں ہیں, پریشانیوں میں, اور ان کے اندر یہ فیلنگ آ گئی ہے کہ یہ بڑی مشکل ہوگی, اب میں نہیں ہینڈل کر سکتا, I can't handle it anymore, مجھ سے نہیں ہوتا برداشت, میری بس ہو گئی ہے. جب اس سٹیج پہ آ جاتے تو پھر اللہ اس کو تسلی دے رہا ہے, اللہ کی مدد قریب ہے, just hang in there, وہاں پہ رکے رہو, کوئی بات نہیں, تھوڑا اور صبر کرو, تھوڑی اور ہمت سے کام لو, اللہ کی مدد آنے والی ہے. تو جب انسان اس نیت کے ساتھ, اس سوچ کے ساتھ مشکلات میں کھڑا رہتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے. اور میسیج ہمارے لیے کیا ہے, جنت کا راستہ جو ہے مشکل ہے, لیکن مشکل کے بغیر اور کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی الٹرنیٹ راؤٹ نہیں ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, کوئی اس کے علاوہ انسان یہ سوچے کہ میں اس کو اوائڈ کر کے پہنچ جاؤں, تو ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی, مشکلات جھیلنی پڑیں گی, نیک اعمال کے اندر بھی صبر کرنا پڑے گا, گناہوں سے بچنے پہ بھی صبر کرنا پڑے گا, مشکلات اور مصائب کے اوپر بھی صبر کرنا پڑے گا. ان تینوں چیزوں کو لے کے ساتھ چلتے رہیں گے تبھی جنت کے راستے پہ چلتے رہیں گے. اور یہ راستہ مشکل ہے, لیکن اس کا جو رزلٹ ہے, اس کا جو اختتام ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. راستہ بے شک جتنا مرضی کٹھن ہو, لیکن جب منزل اتنی خوبصورت ہو تو اس منزل کو دیکھ کے راستے کے سارے غم انسان بھول جاتا ہے, ساری تکالیف بھول جاتا ہے. تو بس اس منزل پہ نظر رکھتے ہوئے چلتے رہنا ہے ہم نے, چاہے مشکلات آئیں, آزمائشیں آئیں, ہم اللہ کی خاطر اللہ کے دین پہ قائم رہیں گے.